بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا، حالات کے پیش نظر آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے یوٹیوب پر کلاسیں لے رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ابھی آپ کا جو ہے اردو کا لیسن ہے، سیکنڈ ایئر والوں کا اردو کا لیسن ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کا جو اسمارٹ بورڈ کورس ہے وہ ہم نے تو ختم کر لیے، سوائے ایک اس نثر میں سوائے مرید پور کا پیر، یہ ایک سبق کا باقی ہے۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں جو ہے سب سے پہلے ان سبق کے جو مصنف ہیں پطرس بخاری، ان کے حالات زندگی ہم پڑھیں گے۔ آج کا کام دیکھیں، پطرس بخاری کے حالات زندگی۔ تو یہ آخری سبق ہے حصہ نثر میں، اس کے ساتھ جو ہے آپ کا حصہ نثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی ایک دو نظمیں، ایک دو غزلیں جو ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے پڑھا دی جائے گی۔ تو آج جو ہے یہ پطرس بخاری کے حالات زندگی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم جون سا مضمون بھی ہم پڑھاتے ہیں تو مضمون کے پڑھانے سے پہلے ہم ان کا جو مصنف ہے جس نے یہ مضمون لکھا ہے، جون سا بھی ادیب ہے، شاعر ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے نصاب کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے کویسچن میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کے پیپر میں کویسچن آتے ہیں، ان کے جو ہے حالات زندگی کے بارے میں، کہ مثال کے طور پر پطرس کے حالات زندگی بیان کریں تفصیل سے۔ تو اس لیے جب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں حالات زندگی ادیب کے اس مضمون کے مصنف کے، تو اس سے فائدہ تھا کہ اب بات آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے آپ کے جب میں پڑھوں گا ان کے حالات زندگی کے بارے میں، آپ غور سے سنیں گے تو یہ آپ کے ذہن نشین ہوتا جائے گا، اور جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی میری، تو آپ کو سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے بیٹا جو ہے ہم نے جو سبق پڑھنا ہے، نصاب کی کتاب میں شامل سبق کا نام مرید پور کا پیر، یہ جو سبق کا نام ہے، مصنف ان کے جو ہے پطرس بخاری ہے۔ اصل میں ان کا اصل نام جو تھا سید احمد شاہ بخاری تھا، اور قلمی نام ان کا پطرس بخاری ہے۔ جو کتابوں میں جو ان کی جو تصانیف ہیں اور جو اردو ادب میں ان کا جو مواد ہے، لٹریچر ہے، ان میں ان کا نام جو ہے یہ پطرس بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ پیدائش ان کی 1898 میں ہوئی تھی، اور وفات جو ہے 1958 میں ہوئی تھی، یعنی 60 سالہ زندگی جو ہے ان کی جو ہے اپنے یہ ادبی کاموں میں جو ہے صرف ہوئی۔ 60 سالہ زندگی انہوں نے پائی تھی، اور ادبی حیثیت ان کی جو ہے وہ مزاح نگار ہے، اور تصانیف ان کی ہے پطرس کے مضامین، کلیات پطرس، یہ نثر میں لکھی گئی۔ اس لیے جو ہے یہ تھا ان کو کا تھوڑا سا تعارف، کب پیدا ہوئے، ان کی تصانیف کیا ہیں۔ اب یہ جو نصاب کی کتاب میں شامل جو سبق ہے مرید پور کا پیر، یہ بھی جو ہے پطرس کے مضامین سے ماخوذ ہے، یعنی اس پطرس کے مضامین پطرس جو ہے، یہ جو ان کی وہ تصنیف ہے، اس سے آپ کا یہ مضمون لیا گیا ہے، مرید پور کا پیر۔ تو پطرس بخاری کے بارے میں دیکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ تو پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری اور والد کا نام سید اسد اللہ تھا۔ پطرس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد لاہور چلے گئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں ایم اے کیا، اور پھر کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے آنرز کیا۔ تو اصل میں ان کی پیدائش تو پشاور کی ہے، لیکن اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، اور انڈیا کا ایک قصبہ ہے مرید پور، وہاں بھی یہ رہنے والے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو ہے مائیگریٹ ہو کر یہاں پر آئے تھے، پھر وہ پشاور میں سیٹل ہوئے، پیدائش ان کی پشاور میں ہوئی۔ تو اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے،
انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی. اس کے بعد پھر وہ لاہور چلے گئے. وہاں سے جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے انگلش کیا اور اس کے بعد آنرس ایجوکیشن میں آنرس کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے. کیمبرج میں وہاں پر داخلہ لیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے وہاں سے انگلش آنرس ایم اے کے بعد انگلش آنرس کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد پھر یہ یہاں پر آئے تو گورنمنٹ کالج کے جو ہے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ UNO جو ہے ہماری اقوام متحدہ جو ہے پاکستان کی طرف سے ان کی قابلیت کے پیش نظر ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں انگلش پر کمان اور ان کی جو قابلیت انہیں جو تھی اس کے پیش نظر ان کو ایز اے مندوب یہاں سے وہاں بھیجا گیا تھا. اور پاکستان کے ایک مندوب تھے, نمائندے تھے پاکستان کی طرف سے, یعنی UNO میں اقوام متحدہ میں یہ جو ہے نمائندگی بھی کر چکے ہیں. وہاں پر یہ نمائندہ رہے ہیں. پاکستان کے نمائندے سے مندوب کہتے ہیں. وہاں پر بھی اس کے بعد یہاں پر آئے, گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوئے. تو اسی دوران جو ہے اپنی سروس کے دوران وہ جو ہے ٹائم پورا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. بہرحال انہوں نے جو زندگی گزاری ہے, ایک جو ہے ان کی زندگی ایک محنت, مشقت اور اس کے علاوہ جو ہے تعلیم حاصل کرنے میں ان کی زندگی گزری, تعلیم کی نشر و اشاعت میں ان کی زندگی گزری. تو ایک بہت اچھے ادیب تھے اور ادبی حیثیت ان کی جو تھی وہ تھے مزاح نگار. اب مزاح جو ہے کسے کہتے ہیں؟ اصل میں بیٹا مزاح جو ہے نا انسانی زندگی کی کسی ناہمواری کو دیکھ کر ٹھٹھا کرنا, ہنس لینا, ہنسی کا جو ہے بلا اختیار جو ہے ہنسی آ جانا, یہ مزاح ہے. مزاح کیا ہے؟ کسی زندگی کی کسی ناہموار جو ہے انسان کی زندگی میں ناہمواریاں ہوتی ہیں, یعنی شارٹ کمنگز ہوتے ہیں, عیب ہوتے ہیں, نقائص ہوتے ہیں بعض انسانوں کی زندگی میں. تو وہ جب انسان زندگی میں کسی کی زندگی میں اس کی عیب کا مشاہدہ کرتا ہے, اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈرا بیکس کا جو ہے مشاہدہ کرتا ہے, تو اس کو بھی اختیار ہنسی آتی ہے. اس کو کہتے ہیں مزاح. جب آپ کسی کی زندگی میں ناہموار کوئی ایسی خاصیت دیکھیں تو وہ جو ہے آپ کو ہنسی آئے گی, یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ جو ہے مزاح کی تعریف یہ ہے کہ زندگی میں جو زندگی کی ناہموار. تو میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ مزاح جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کی ناہموار, کوئی انسان کی زندگی میں جو بندہ ناہمواری دیکھتا ہے, یعنی اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے, کہ انسان کو جب وہ ہنسی آتی ہے, یہ مزاح ہے. یہ ٹھٹھا ہے, اس پر جو ہے ٹھٹھا آنا اور جو ہے ہنس پڑنا, یہ جو ہے مزاح ہے. مزاح و تنز میں فرق یہ ہے کہ جس آدمی کو مزاح میں جس آدمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, مزاح کو اس پر مزاح کی جاتی ہے, وہ شخص جو ہے خود بھی ہنستا ہے اور اپنے اندر وہ کچھ شرمندگی یا جو ہے خلجان یا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ناگواری محسوس نہیں کرتا. مزاح نہیں ہوتا ہے کہ جس کو کسی شخصیت کی کسی شخصیت کے لیے ہم جب مزاح کرتے ہیں, جب اس کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو مزاح میں یہ ہے کہ اس میں وہ ناگواری محسوس نہیں کرتا, شرمندگی محسوس نہیں کرتا. جبکہ طنز میں یہ ہے کہ جب کسی کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے بظاہر تو وہ ہنس پڑتا ہے, لیکن دل میں وہ خجالت محسوس کرتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو مزاح میں یہ ہے کہ وہ دل میں خجالت یا شرمندگی محسوس نہیں کرتا, خود بھی ہنستا ہے, لوگ بھی ہنستے ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے زندگی کے لیے تفریح کا سامان میسر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری زندگی میں جو ناہمواریاں ہیں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, مزاح کے ذریعے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو لیکن طنز کی یہ تعریف ہے کہ طنز اور مزاح یہ دو لفظ ہیں آپس میں لازم ملزوم ہے. طنز و مزاح آپس میں ملتے ہیں, طنز و مزاح. طنز میں یہ ہے کہ جب ہم زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں اس کو جو ہے اس پر برہمی کا اظہار کرنا. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ میں یہ عیب ہے, آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ اسٹڈی نہیں کرتے, مطالعہ نہیں کرتے, وقت ضائع کرتے ہیں, یہ طنز ہے. یہ الفاظ جو ہے یہ طنز ہے. اس پر برہمی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. انسانی زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں
اس پر برہمی کا اظہار کرنا، ناراضی کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ جو ہے یہ طنز ہے۔ اب جس شخص کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پر یہ شیرین نشتر زنی ہے، طنز جو ہے نا یہ شیرین نشتر زنی ہے، یعنی ایک میٹھے جو ہے یہ نشتر اور تیر برسانے ہیں اس پر، اس کو لگے لیکن میٹھے اس کو محسوس نہ کرے۔ تو طنز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو ہنس پڑتا ہے، جس شخص کو طنز کا بنایا جاتا ہے نشانہ، جس شخص کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ جو ہے بظاہر تو ہنس پڑتا ہے، لیکن دل کے اندر خجالت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس نے میرا نقص نکالا ہے، اس نے یہ میری کمی اس نے جو ہے اس پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، اعتراض کیا ہے، تو دل میں وہ خجالت شرمندگی محسوس کرتا ہے، یہ طنز ہے۔ لیکن مزاح جو ہے، جس شخص کو مزاح کا نشانہ بنایا جائے ہنستا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے، اور مزاح میں یہ کسی کی دل شکنی یا کسی کو جو ہے ہلکا سمجھنا ہے، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے ایک تفریح کا سامان ہوتا ہے، بائی دا وے جو ہے وہ ہنسانے کے لیے وہ بات کر لیتے ہیں کسی کو، تو وہ خود بھی ہنستا ہے اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن طنز میں یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ناہمواری ہے اس پر برہمی کا اظہار کرنا، ناگواری کا اظہار کرنا کہ بھئی دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو طنز دینا کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ طنز و مزاح جو ہے یہ آپس میں نے آپ کو طنز کی بھی تعریف بتا دی اور مزاح کی بھی، کیونکہ ہمارے مصنف پطرس بخاری ہیں اور ادبی حیثیت جو ہے ادب میں جو جس وجہ سے پہچانے جاتے ہیں یہ ان کی مزاح نگاری، خالص مزاح نگار تھے، اور مزاح نگاری کے لیے ان کی قوت اختراع جو تھی، اس کے لیے مضبوط قوت اختراع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو ہے ایسی جو ہے کہانی کی اختراع کرنا، ایسی کہانی بنا لینا جو پڑھ کر انسان کو تفریح کا سامان میسر کرے، انسان کو ہنسی آئے، تو اس قسم کی کہانی کا مضمون بنانا اس کے لیے جو ہے بڑے جو ہے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی جو کیا کہتے ہیں عقل مندی اور دانشوری میں کوئی شبہ نہیں تھا، وہ ایک بڑے عقل مند دانشور انسان تھے۔ تو یہ جو ہے خالص مزاح نگار کے لیے یہ حیثیت جو ہے، یہ چیزیں ان چیزوں کا ہونا ان کے لیے ضروری، اور سب وہ خاصیتیں وہ ہمارے جو ہے پطرس بخاری میں جو ہے ایز اے مزاح نگار جو ہے پائی جاتی تھی، یعنی ان کی طبیعت میں، ان کی شخصیت میں ساری صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ایک بڑے اچھے مزاح نگار تھے اور بڑے اچھے جو ہے، اصل میں ان کی تصانیف جو ہے کم ہیں، انہوں نے لکھا بہت کم ہے، لیکن جو لکھا اس میں جو ہے وہ بیان کی سادگی، بیان میں روانی جو ہے بس وہ لکھتے جاتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جب وہ لکھتے تھے، جب ہم ان کے مضمون پڑھتے ہیں، جب ہم ان کے مضامین پڑھتے ہیں تو ایسے روانی ہوتی ہے ان میں کہ قلم کو روکے بغیر جو ان کے ذہن میں وہ لکھتے گئے، یعنی پڑھتے جاتے ہیں، آگے کیا ہوگا، تجسس ہے ان کی جو ہے کہانیوں میں، ان کے جو ہے مضامین میں۔ تو یہ جو ہے ان میں یہ کمال ہے، ایک تو ان کی فن مہارت کے لحاظ سے ان کے بیان میں سادگی تھی اور روانی تھی، اور ان میں بلاغ کی آمد تھی۔ آمد کسے کہتے ہیں؟ آمد یہ ہے کہ جب بعض شعراء جو ہیں یا بعض ادیب وہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں، جس چیز کی تخلیق کرتے ہیں، اس کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، بڑی سوچ بچار تدبر فکر کے بعد جو ہے وہ چیز لکھتے ہیں۔ لیکن بعض شعراء میں، بعض ادباء میں، بعض جو ہمارے ادیب ہیں اور بعض جو شعراء ہیں ان کے اندر قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں اور وہ کالم کے حوالے کرتے جاتے ہیں، جو خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں قدرتی طور پر بغیر بلا سوچ و فکر، تھوڑی بہت سوچ تو کرنی پڑتی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے جو خیالات آتے ہیں وہ مسلسل لکھتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر آمد بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جو ایک اچھے مزاح نگار کے لیے ان میں وہ پائی جاتی تھی۔ تو یہی جو ہے ان میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حالات ان کے بارے میں کہ پطرس مرحوم کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان کی ایک مختصر سی کتاب پطرس کے مضامین نے انہیں وہ شہرت عطا کی کہ وہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ یعنی دیکھیں ان کو مرے ہوئے جو ہے وہ 1958 میں فوت ہوئے ہیں، اب جو ہے 1958 سے لے کر اب 2021 سے کافی برس بیت گئے، بڑا عرصہ بیت گئے،
لیکن ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ جاوید جو ہے اردو ادب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئی. اب ان کا نام جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمارے بعد نسلیں آئیں گی، وہ بھی ان کو پڑھیں گی، ان کا مطالعہ کریں گی، تو ان کو شہرت دلانے والی جو ان کی جو کتاب ہے جو تو بدرس کے مضامین، یہ مضامین کی وجہ سے انہوں نے بڑی ایز اے مزانگار کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے ان کی طبیعت شگفتہ تھی، ظرافت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور ہنسانا، خود بھی ہنستے تھے، لوگوں کو بھی ہنساتے تھے. مرنجان و مرنج جو ان کی شخصیت تھی. بدلہ سن کہتے ہیں ضروری، بدلہ سن مزاج رکھتے تھے، دوسروں کو ہنسانے والے. سادہ باتوں میں جو ہے مزاح کا پہلو نکال لینا، یہ ان کے فن کی خاصیت. سادہ پہلو میں جو ہے سادہ اس میں باتوں میں جو ہے تحریروں میں ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لیتے تھے. یہ ان کی جو ہے فنکارانہ جو ہے مہارت تھی. تو یہ جو ہے ایسی مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کا جو بھی ان کے مضامین پڑھے گا تو ہنسی ان کو ضرور آئے گی. یہ ان کی مزاح نگاری کی خاصیت ہے کہ انسان ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی حالات زندگی ہیں. ادبی حیثیت سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ان کی جو ہے فن جو ہے تحریر جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے اندر جو خاصیت تھی. اس کے اندر جو ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا، تو انگریزی ادب کا بھی انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا. تو ان کی تحریروں میں انگریزی ادب کا اثر بھی ہے. اور انگلش جو مزاح نگار تھے جیسے چسٹر فن جو ہے انگلش ادب میں ایک بڑے اچھے مزاح نگار گزرے ہیں. تو ان کی تحریر میں، ان کی زندگی میں ان کے اثرات ہیں. انہوں نے ان سے جو ہے کچھ چیزیں حاصل کی ہیں. ان کی طرز تحریر جو ان کے مطابق اپنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو انگلش لٹریچر کا بھی انہوں نے کافی مطالعہ کیا تھا، تو اس کا اثر جو ہے ان کی تحریروں میں ہمیں ملتا ہے. ان کی طبعی بے تکلفی اور علمی بصیرت ہر جگہ گل کھلاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بے تکلف تھے اور ظرافت ان کی مزاح میں پائی جاتی تھی، اور جو ہے ہنس مکھ تھے. تو یہ چیزیں جو ہے ان میں پائی جاتی تھیں. روزمرہ زندگی سے مزاح کے پہلو تلاش کرنا ان کے لیے معمول کی بات ہے. ان کے مخصوص انداز سے ہماری مزاحیہ حص کو متحرک کرتے چلے جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر جو ہے مختلف حصے ہوتی ہیں، مختلف ایسے ہر انسان کے اندر مزاح کی حص بھی ہوتی ہے. ہمارے اندر مزاح کی حص، ہمارے اندر جو مزاح کی قدرتی طور سے مزاح پائی جاتی ہے انسان میں، تو ہماری حص کو متحرک کو حرکت دیتے ہیں. ہماری جب ہم ان کے مضامین پڑھتے ہیں تو ہمیں ہنسی آتی ہے، اور جو ہے ہمیں محظوظ ہوتے ہیں ان کی تحریریں پڑھ کر، اور ہمیں جو ہے پرلطف جو ہے لمحات جو ہم محسوس کرنے لگتے ہیں جب ان کی. تو یہی ہے کہ ہماری جو مزاحیہ حص ہے اس کو یہ بیدار کرتے ہیں. بلا شبہ وہ نہ صرف ایک عظیم انسان بلکہ ایک عظیم فنکار تھے. وہ ایک زندہ دل تھے اور جو ہے خالص مزاح نگار تھے، اور ان میں جو ہے اعلیٰ ظرفی بھی پائی جاتی تھی. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اکثر مزاح نگار مزاحیہ مضمون لکھنے کے لیے جو ہے دوسروں پر مزاح کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پر مزاح کرتے ہیں، اور جو ہے دوسرے لوگوں کو مزاح کا وہ بناتے ہیں. لیکن ان میں یہ بات تھی کہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اب یہ جو مرید پور کا پیر ہے، یہ جو سبق ہم پڑھیں گے، میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سبق میں جو ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے. اس سبق میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو خلاصہ بتا دوں گا ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس سبق کا مقصد کیا ہے. تو یہ مرید پور کا جو پیر ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو نشانہ بنایا مزاح کا. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. دوسروں کو نشانہ بنانے کی بجائے، مزاح کا، طنز کا، دوسروں کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنے آپ کو نشانہ بنانا، یہ جو ہے ان کی اعلیٰ ظرفی تھی. بہت اعلیٰ ظرفی تھے. یہ بڑے دل کی بات ہے. اس سبق میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو مزاح کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ جب تقریر کرتے ہیں تو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان سے تقریر کا جس پیج پر انہوں نے تقریر لکھی ہوتی ہے ان کو وہ تقریر گھر بھول کر آ جاتے ہیں. اب ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں، اور جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جس سے وہ سارا مجمع جو اپنے شوق سے ان کو سننے کے لیے جمع ہوا تھا، اور مرید پور کے لوگ آئے تھے اور ان کے بارے میں ان کے بڑا اچھا جو ہے
خیالات ہیں کہ بہت قابل آدمی ہے. تو پھر تقریر جو ہے چونکہ وہ گھر میں بول کر آ گئے تھے اور پھر جو ہے باتیں کرنے لگے. پھر لوگوں نے جو ہے وہ ان کو باتیں کرنے شروع کر دیں اور کاغذ کی گولیاں برسانا ان پر شروع کر دیں اور ان پر طنز کے نشتر برسانا شروع کر دی. ان کو برا بھلا کہنے سے آخر وہ اسٹیج کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اپنے آپ کے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جب مزاح کا مطلب نشانہ بناتے ہیں تو اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں اس کے لیے. یہ بہت سی بڑی بات ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. تو یہ تھے ان کے حالات مختصر، ان کے حالات زندگی. کیونکہ آپ لوگوں نے جب حالات زندگی بیان کرنے ہوں گے تو آپ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا. بس ان کے فن مہارت جو ہے، ان کی فن تحریر میں ان کی جو مہارت تھی مزاح نگاری کے بارے میں چند خصوصیات بھی دینی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دی. اور انہوں نے تعلیم کہاں پہ حاصل کی اور کون کون سی جگہ انہوں نے نوکری وغیرہ کی، سر یہ لکھ دینا یہاں تک جو ہے یہ کافی ہوتا ہے. تو جو ہے اچھا بیٹا یہ تو تھا پطرس بخاری کے حالات زندگی کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں، ہم نے جو سبق پڑھنا ہے مرید پور کا پیر. ادھر ہم آتے ہیں کہ یہ سبق جو ہے ماخوذ از مضامین پطرس، ان کی جو کتاب ہے مضامین پطرس، یہ آپ کا سبق جو ہے اس سے لیا گیا ہے. ماخوذ اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے. تو یہی ایک کتاب ہے جو ان کی شہرت کا سبب بنی، مضامین پطرس. اب یہ جو اس سبق میں ہم نے پڑھنا کیا ہے تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ سبق پڑھنے سے پہلے جب ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں گے پیراگراف وائز مشکل الفاظ کے میننگ، اب پیراگراف میں جو مشکل جملے اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم سبق کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہمیں مصنف کیا بتانا چاہتے تھے. اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ ہمارے پطرس بخاری جو ہے پشاور میں پیدا ہوئے تھے، پشاور کے رہنے والے تھے، لیکن اصل ان کا جو ہے آبائی جو علاقہ تھا وہ انڈیا تھا. انڈیا میں مرید پور ایک قصبہ ہے یا شہر ہے، وہاں کے ان کے آبا و اجداد جو ہے رہنے والے تھے. تو پھر انہوں نے یہاں پر مائگریٹ ہوئے، یہاں پر رہتے تھے. اب اکثر وہ مصنف کہتے ہیں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے تو اپنے وطن کو مرید پور کو بھول ہی دیا، آپ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے، ساری زندگی آپ نے گزار دی. تو ان کے بارے میں لوگوں کو شبہات ہونے لگے، شک و شبہات ہونے لگے. کوئی کہتا تھا کہ اس نے وہاں پہ قتل کیا ہے اس لیے وہاں پہ جانا نہیں چاہتا. بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کے مقروض ہیں، لوگوں کا قرضہ دینا ہے، جس کی یہاں پر رہ رہے ہیں واپس وہاں پر جانے کا نام نہیں لیتے. اور کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. لیکن چونکہ مصنف جو ہے وہ اعلیٰ ذوق تھے، وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو لوگ تو کہتے رہے کہ آپ وطن جاتے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے وہاں پہ کچھ جو ہے مضامین جو ہے وہاں پر ایک منٹ وہ جی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ آپ جو گاؤں جاتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ کچھ جو ہے خطوط لکھتے رہے. ان کے قریب جو ہے وہ کانگریس کے جو ہے جلسے ہوتے تھے، ان کے قریب ہی جو تھے، اور جہاں پر ان کی رہائش تھی وہاں کے قریب ہی کانگریس کے جلسے ہوتے تھے. پاکستان بننے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس کے اور مسلم لیگ کے جلسے جلوس ہوتے تھے، تحریک پاکستان کی تیاریاں شروع تھیں. ایسے جو ہے کانگریس بھی جو ہے ان کے مقابلے میں جلسے جلوس کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب جو ہے کانگریس کے جلسوں کا انعقاد ہوتا تھا، وہاں پر یہ جلسے منعقد ہوتے تھے. اور ان دنوں میں فارغ بھی تھا تو میں ان جلسوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ دن کو جاتے تھے، جلسے میں شرکت کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ مشاہدے میں آیا، قلم کے حوالے کر کے خط کی شکل میں انڈیا بھیج دیتے تھے اپنے بھتیجے کی طرف. کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ بڑا جو ہے انتہائی پرلے درجے کا وفادار اور جو ہے فرمان بردار بچہ تھا، اور بڑے اچھے اس کے اخلاق تھے.
تو وہ مجھے جو ہے بہت قابل انسان سمجھتے تھے. میرا بھتیجا جو تھا وہ مجھے قابل انسان سمجھتا تھا اور مجھے بڑا آدمی سمجھتا تھا. جو خط میں جلسے کی کارگزاری یا جو جلسے میں جو میرے مشاہدے میں آتا تھا میں اس کو قلم کے حوالے، چونکہ مصنف ایک قابل شخص، ایک قابل ادیب تھے، تو خوبصورت الفاظ اور جو ہے روانی کے ساتھ لکھنا، اس میں اثر ہونا تو ان کی خاصیت تھی. تو جیسے وہ خط ان کے پاس جاتے تھے وہ غور سے، اس کا بھتیجا جو ہے وہ غور سے پڑھتا تھا. پھر بازار میں آ کر جو ہے وہاں پر جو گجھکڑ ہوتے تھے یعنی بیوقوف قسم کے لوگ، ان کا مجموعہ ہوتا تھا، وہاں پر خط ان کو سناتا تھا. اس کے بعد لوگ وہ خط سنا کر وہاں پر جو مرید پور کا وہ گزٹ، مرید پور کا گزٹ، یہ وہاں پر ایک بادشاہ ہوتا تھا مرید پور کا گزٹ. تو اس بار کے ایڈیٹر کے پاس جاتے تھے اور وہ خط جو ان کے حوالے کرتے تھے، وہ جو ہے اپنے رسالے میں ان کے خط جو ہے چھپوا دیتے تھے. اب ان خطوط کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہو گئے اور ان کی قابلیت کا روب اور دبدبہ ان مرید پور کے لوگوں پر پڑا. اور ان کے رسالے میں جو اخبار میں ان کا جو پیج ہوتا تھا، ان کے خطوط پڑھ کر بڑے جو ہے ان کی شخصیت پر، لوگوں پر، ان کے ذہن پر ان کا جو ہے بڑا اچھا جو ہے اثر ہوتا گیا. اس کو لوگ بڑے قابل سمجھتے گئے، پرلے درجے کے جو ہے ادیب اور جو ہے قابل انسان اس کو گردانتے تھے. تو وہ روزانہ جو ہے وہ جب بھی جلسہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے اتنے قریب تھا جلسہ گاہ کہ جیسے ہم نے جلسے کو بلایا ہو، تو وہاں پر جانے کے لیے مشکل نہیں تھا. تو وہ خطوط کا سلسلہ جاری رہتا. بعض اوقات وہ مصنف کہتے ہیں کہ میرا جو بھتیجا تھا جس کی طرف میں خطوط ارسال کرتا تھا تو اتنا مؤدب تھا کہ بعض اوقات تو وہ میرے خطوط پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ وضو کر لیتا تھا، وضو کر کے پھر میرے خط پڑھتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ تاثر اس نے دیا ہے کہ ان کا میرا جو بھتیجا تھا وہ میرے خطوط بڑے جو ہے شوق سے پڑھتا تھا، بڑے ادب سے میرا انتہائی ادب کرتا تھا اور پابندی کے ساتھ جو اخبار میں چھپواتا رہا. اب ہوا یہ کہ ان کے خطوط پڑھ کر مرید پور کے لوگوں نے جو ہے مطالبہ کر دیا کہ پتری صاحب کو جو ہے یہاں پر بلائے جائے، جلسے کا انعقاد کیا جائے اور یہاں پر آ کر وہ تقریر کریں. ہم ان کی تقریر جو ہے سننے کے جو ہے سننے کا شوق رکھتے ہیں. ہم جو ہے بے تابی سے انتظار کریں گے اور برائے میں جو ہے ان کو دعوت نامہ بھیجا جائے، دعوت نامہ ارسال کیا جائے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، آپ کے خطوط ہم پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف یہاں پر جو ہے سب لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا تعارف جو ہے کسی یوز کا محتاج نہیں رہا ان خطوط کی وجہ سے. اس لیے یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو رہنے والے ہیں مرید پور کے، ان کی جو ہے انتہائی خواہش یہ ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں ہمارے ہاں اور جلسے میں جو ہے تقریر کریں. ہم آپ کی جو ہے بڑے جو شوق سے منتظر رہیں گے. یہ جو ہے دعوت نامہ جو ہے انہوں نے پھر دعوت نامہ لکھ کر ان کو ارسال کیا. بہرحال جب یہ دعوت نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے 5-6 دنوں میں جو ہے اب انہوں نے وہاں پر مرید پور جانے کا ارادہ بھی کر لیا. ایسے بھی لوگ کہتے تھے کہ تم تو اپنے گاؤں جاتے نہیں ہو، اپنے شہر جاتے نہیں ہو. تو اس کو جو ہے ایک موقع بھی مل گیا جانے کا اور تقریر لکھنے انہوں نے شروع کر دی. 4-5-6-7-8 دنوں میں بہرحال انہوں نے پوائنٹس سے مطالعہ کیا، مختلف کتابوں کا پوائنٹس اپنے پاس نوٹس کیے، ایک کاغذ پر جو ہے تقریر کے پوائنٹس کہ یہ تقریر میں نے یہ بات کرنی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے حوالے سے اس وقت جو ہے سیاسی دور تھا، سیاسی جلسے ہوتے تھے، تو مسلم اور ہندو اتحاد کے بارے میں نے بات کرنی ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے بارے میں جو تحریک چل رہی اس کے بارے میں، ہندوستان میں جو ہے کانگریس کی جو مطلب یہ ہے کہ کانگریس کیا چاہتی ہے اس کے بارے میں نے جو ہے اپنی تقریر میں باتیں کر لی. اپنے پاس انہوں نے باہر ایک کاغذ پر تقریر لکھ کر ان کے ہنٹس لکھ کر ان کے مطلب یہ ہے کہ شارٹ وہ لکھ کر اپنے پاس ایک کاغذ میں لکھ لیے. اب وہ جو ہے وہاں پر گئے مرید پور تقریر کرنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ جب یہاں سے جانے لگے تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ جس کاغذ پہ میں نے تقریر لکھی تھی ان کے ہنٹس لکھے تھے، میں نے کیا کیا بولنا ہے، وہ تمام ہنٹس جس کاغذ پر میں نے لکھے تھے تو وہ مجھے اتفاق سے گھر ہی بھول گئے.
اب وہاں پر گئے، یہاں بس سے اترے اور بسوں کا جو اڈا تھا تو لوگ ان کو جو ہے بڑی گرم جوشی سے لوگوں نے ان کے استقبال کیا کہ وہی پطرس بخاری جن کے ہم مضامین پڑھتے ہیں، جن کے ہم خطوط پڑھتے ہیں اخبار میں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب بڑے جو ہے ایک بڑا ہجوم جو ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو ہے گیا اڈے پر، ان کو جو ہے گاڑی میں بٹھا کر جلسہ گاہ لایا گیا اور لوگوں نے خوب جو ہے نعرے بازی کی ان کے حق میں اور جو ان کی تعریفیں کی۔ ان کی تعریف نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ پطرس بخاری عظیم شخصیت ہیں، اتنے قابل ہیں، اتنے ذہین ہیں، ایک جو ہے دانشور ہیں، ایک جو ہے بہت بڑے ادیب ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ ان کی تعریف میں انہوں نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ تو اب لوگوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بہت زیادہ محبت تھی ان سے، بہت تمام مرید پور کے لوگ جو جلسہ گاہ میں اکٹھے ہوئے تھے تو ان کے دل جو ہے ان کی عقیدت سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ جب وہ اسٹیج پر تشریف لائے، اب لوگ سارے جو ہے سناٹا سما گیا۔ اب جو ہے وہی پطرس بخاری ہمیں تقریر کریں گے، ہم سنیں گے کہ یہ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ وہ جو ہے جب تقریر کرنے لگے اور جیب میں ہاتھ مارا اور تاکہ میں وہ کاغذ نکالوں جس میں نے تقریر سنانی، جب وہ تقریر کا کاغذ نکالنے لگے تو تقریر کا کاغذ ندارد۔ اب وہ ایک جیب دیکھ رہے ہیں، دوسری جیب دیکھ رہے ہیں، رنگ ان کا جو ہے ہوائیاں اڑ رہی ہیں رنگ کی، اور جو ہے بڑے پریشان ہو رہے ہیں، ارے میں نے یہاں پہ تقریر کرنی ہے، یہ لوگ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے مجھے سننے کے لیے، میں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اب میرے پاس وہ تقریر نہیں ہے تو میں کیا کروں گا۔ بہرحال جو ہے وہ تو گھر میں چھوڑ کر آ گئے، ان کے پاس تو تھی نہیں۔ اب ان کو جو باتیں یاد تھیں، بے ربط باتیں، تقریر جو ایک ربط ہوتا ہے اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ آغاز، اور اس کے بعد جو ہے تقریر کا مقصد، اس کے بعد جو ہے اس کا نفس مضمون، تقریر میں نے کیا باتیں کرنی ہیں، جو اس کے آخر میں اختتام، تو اس ترتیب سے تقریر کی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے باتیں کی جاتی ہیں تو وہ تقریر بنتی ہے۔ اب اس کو جو ہے تقریر جو گھر میں بھول گئے تھے، اس کو وہ تقریر جو ہے یاد نہیں تھی۔ اب یہ جو ہے ادھر ادھر کی جو تقریر کی لکھی ہوئی بات اس کو ذہن میں آتی تھی وہ کہہ ڈالتے تھے، بے ربط باتیں ادھر ادھر کی۔ اب لوگوں نے کیا ہوا کہ لوگوں نے بوریت محسوس کی، اور پھر جو ہے اب لوگ چیخیں جو ہے مار رہے تھے اور جو ہے شور مچا رہے تھے، اور ایک جو ہے وہاں پر مچھلی منڈی جسے کہتے ہیں وہ ایک ماحول بن گیا تھا، مچھلی منڈی کا، فش مارکیٹ کا ماحول وہاں پر بن گیا تھا۔ اب لوگ بوریت محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بہت بڑا قابل سمجھتے تھے اور ان کو جو ہے کچھ آتا نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی اٹکل پنچو باتیں کر رہے ہیں، نہ ربط، نہ سر، نہ پاؤں، اور نہ جو ہے، تو ہم تو اس کو بہت بڑا قابل سمجھتے۔ بہرحال وہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ مجھے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ خدا کی پناہ۔ اب لوگ جو کاغذ کی گولیاں بنا کر اس پر مار رہا ہے، کوئی طنز کے نشتر ان پر برسا رہا ہے، ٹھٹھا ہنسی مذاق ان پر کر رہے ہیں، ان کی تضحیک اس پر ہو رہی ہے، وہ جو ہے ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آخر کیا ہوا کہ مصنف جو ہے وہ اسٹیج چھوڑ کر کہتے ہیں کہ میں سیدھا بھاگا ریل کے اسٹیشن کی طرف۔ اب وہاں پر بھاگتے ہوئے بھی لوگوں نے مجھے جو ہے مجھ پر جو ہے باتیں کسی اور جو ہے تانا زنی کرتے رہے اور کاغذ کی گولیاں مجھ پر برساتے رہے۔ بہرحال میں بہت تیزی سے وہاں سے بھاگا اور سیدھا اسٹیشن کی طرف آیا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان کو ظاہر ہنسی آتی ہے، اب لوگ کیا سمجھے اس کے بارے میں اور ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا، تو یہ جو ہے اب انہوں نے یہ جو ان پر جو مطلب یہ ہے کہ مذاق کا انہوں نے جو نشانہ بنایا اپنے آپ کو بنایا، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے یہ کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے۔ وہاں پر کہتے ہیں میں ریل میں جو ریل تیار تھی اس میں بیٹھا اور سیدھا جو ہے یہاں پہ آیا، تو مقصد جو ہے نا یہ جو ہے سبق کا خلاصہ ہے۔
اب اس سبق میں مصنف ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل کے نام نہاد جو لیڈر ہیں، برائے نام لیڈر ہیں، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، قابلیت ان کے اندر ہوتی نہیں، چند جملے کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور لیڈر بنے ہیں، ہمارے بڑے جو ہے بنے ہیں، اور جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، آتا جاتا ان کو کچھ ہے نہیں، بالکل جو ہے وہ جیسے پشتو میں کہتے ہیں تشپانے، تو وہ تشپانے دیں، تو وہ جو ہے بالکل یعنی وائٹ پیپر ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آج کل ہمارے جو اس پر جو ہے انہوں نے ایک مذاق کی ہے، اور طنز و مذاق کا نشانہ جو ہے ان کو بنایا کہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں نام نہاد، نہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ، نہ ان کے اندر قابلیت، نہ جو ہے کیا کہتے ہیں اور کسی چیز کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، اور ہمارے جو لیڈر بنے۔ مقصد جو ہے یعنی سبق کا یہ ہے کہ وہ لیڈروں پر انہوں نے تضحیک کی ہے، ان پر مذاق کیا ہے، ان پر ٹھٹھا ہوا ہے کہ دیکھیں آج ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے جو میں نے سبق کا خلاصہ آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو ہے ابھی جو ہے ہم ریڈنگ شروع کریں گے۔ ریڈنگ کا میں پڑھوں گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میننگ بھی بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیٹا اب ہم جو ہے یہ سبق شروع کر رہے ہیں، میں ریڈنگ کروں گا، ساتھ ساتھ آپ کو میننگ بھی بتانا چلے جاؤں گا۔ اب الحمدللہ آپ جانتے ہیں میں اس کی وضاحت ڈیٹیل سے بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے ٹائم کے پیش نظر ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہوگا، تو ایسے ہی ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ اگر آپ بشرطیے کہ آپ غور سے اس کو سنیں تو سبق جو ہے نا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور آپ کو جو ہے جب یاد کریں گے تو آپ کو یاد کرتے وقت جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے بیٹا تھوڑی سی کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، بہت غور سے بیٹا سننا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، ہمارا قیمتی وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، تاکہ یہ سبق جو ہے ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور ایگزام کے لیے چونکہ ایگزام بھی سر پر ہیں، ہم اس کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے جو ہے مطلب یہ ہے کہ تیار ہیں۔ اچھا میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا، بعض اس بات پر بھی حیران ہے کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش کا مطلب چھپ جانا، لوگوں سے چھپ جانا، روپوش ہونا، یہ فارسی کا لفظ ہے روپوش۔ روح کہتے ہیں چہرے کو چھپانا، یعنی چہرے کو چھپا دینا، لوگوں سے نہ ملنا، چھپنا، ٹھیک ہے۔ شبہات لفظ ہم نے پڑھا ہے، شبہات، شک کی جمع، ٹھیک ہے، شبہ کی جمع اور شک کرنا، ٹھیک ہے، شبہات، شک کرنا، شبہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگایا ہے۔ غبن کرپشن جسے آپ کہتے ہیں، بدعنوانی، غبن کرپشن بدعنوانی۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر غبن کا الزام لگایا تھا۔ ہجرت کرتے ہی بنی، یعنی ہجرت سے ہی کام ہوا، ان کو جو ہے ہجرت کرنے کی اشد ضرورت تھی، ہجرت سے ان کا کام بنا۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانی کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے تھے، والد اس کو نہیں چھوڑتے تھے، یہ جو کرپشن کرتا تھا یعنی غبن کرتا تھا، جو کچھ بھی کرتا تھا، تو اس وجہ سے والد ان کو گھر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمی کو ازالہ کرنے والا ہوں۔ ازالہ کرنا، ختم کرنا، زائل کر دینا، ٹھیک ہے، زائل سے ہے لفظ ازالہ کرنا، ختم کرنا، زائل کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی آج میں ان غلطیوں کا ازالہ کرتا ہوں، آج جتنی میرے بارے میں لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے میں ان کو دور کرتا ہوں۔ خدا آپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ آپ جو میرا سبق پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ انصاف، آپ خود انصاف کریں کہ میں
یعنی قصوروار نہیں ہوں۔ تو پہلے پیراگراف میں انہوں نے تمہید اس طرح باندھی ہے سبق کی کہ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے یہی تانے دیتے تھے کہ آپ گاؤں جاتے نہیں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ مختلف وجوہات آپ کے سامنے بیان میں، کوئی کہتا تھا کہ یہ غبن اس نے کچھ کیا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ اس کے اندر بدعنوانیاں تھیں، والد اس کو گھر نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ مختلف وجوہات آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ اور جو ہے غرض جو ہے یہ جتنے اتنی باتیں، جتنے اتنی یعنی جتنے مختلف قسم کے لوگ مختلف باتیں کرتے تھے، ہر ایک کی الگ الگ بولی ہوتی تھی، ان کی جو ہے ان کے بارے میں ان کو لوگ جو شک و شبہات میں پڑھتے کہ یہ گاؤں کیوں نہیں جاتا، اس نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلا اب دوسرا پیراگراف، قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجہ جو دیکھنے میں عام بھتیجے سے مختلف نہیں، میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، جو خوبیاں مجھ میں ہیں وہ میرے بھتیجے میں بھی ہیں، مطلب یہ وہ بھی قابل ہے، وہ بھی جو ہے اچھے اخلاق والا ہے، میں بھی ایسے ہوں۔ اور اس کے علاوہ نئی پوت سے تعلق ہونے کے باعث اس میں بعض فالتو اوصاف وصف کی جمع، نئی پوت نئی نسل، نئی پوت کا مطلب نئی نسل، نئی پوت نئی نسل، تو نئی پوت سے تعلق ہونے کے بعد اس میں بعض فالتو اوصاف نظر آتے ہیں، اوصاف صفات، ٹھیک ہے، اوصاف وصف کی جمع صفات، کیونکہ یہ نئی نسل سے تعلق ہوتا ہے، ہم تو پہلے زمانے کے لوگ ہیں، نئی نسل سے تعلق اس میں جو اچھی اچھی صفات تھی۔ آج تک ہمارے خاندان میں شدت کے ساتھ کبھی رومان نہ ہوئی تھی، اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے، لیکن ایک قسم تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں شدت کے ساتھ کبھی رومان ظاہر نہیں، رومان اور ظاہر ہونا، وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، اور اس میں اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک اس کے عزت کرتا ہوں، میں اس کے نزدیک، میں مصنف اپنا کہتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے نزدیک، اس کے نزدیک بہت بڑا عالم، بہت بڑا جو ہے دانشور ہوں، علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خبر اس کے دماغ میں کیوں سمایا؟ خبر کا مطلب جنون۔ اب اس کے ذہن میں یہ جنون تھا کہ ہمارے چچا جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے کیا کہتے ہیں ادیب ہیں، بہت عظیم آدمی ہیں، جنون خبر لفظ میں اس کا مطلب ہے جنون۔ اس کے ساتھ میں یعنی ایک